السلام علیکم۔ آج بہار بورڈ کے درجہ دہم کی اردو کا سب سے پہلا سبق آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حمد ہے اور اس حمد کے لکھنے والے ہیں شبنم کمالی۔ شبنم کمالی پوکھرا سیتامڑھی میں پیدا ہوئے۔ وہ 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 19 اگست 2004 میں ہوا۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ خالق دو جہاں ہے تو کہا گیا ہے، تو دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، تو شان اور مرتبے والا ہے، تیری ذات پاک ایک ہی ہے، تو عالی بھی ہے تو بے مثال بھی ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کے حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ تیرے ہی فیض کے دروازے سے ساری دنیا کو رزق ملتا ہے، یعنی دنیا کو جو رزق ملتا ہے وہ تیرے ہی رحم و کرم سے ملتا ہے، اور سب کی زندگی اور موت سب کا اے خدا تجھے خیال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ بزم کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا تیری قدرت کا ایک عکس ہے، تیری قدرت کی ایک جھلک ہے۔ یہ کون و مقام تیرا ہی جمال ہے، کون و مقام صرف اور صرف تیرا ہی جمال ہے، جدھر نظر جائے صرف تیرا ہی جمال نظر آتا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ اس شعر میں کہا جا رہا ہے کہ تیرے ہی حکم سے زندگی کا جو نظام ہے وہ قائم ہے، یعنی انسان جو زندہ رہتا ہے، زندہ رہنے میں بھی اٹھنا بیٹھنا چلنا دوڑنا سب کچھ شامل ہے، یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تیرے سوا یعنی اے اللہ پاک تیرے علاوہ یہ زندگی ناممکن ہے، یعنی اس زندگی پر صرف اور صرف تیرا ہی اختیار ہے۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کے پاس عقل و فہم ہے، شعور ہے، اسے تیری ذات پر ناز ہے، وہی تجھے صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ یہ ساری دنیا تیرے نام سے واقف ہے، تیرے نام کو تو جانتی ہے، لیکن تیری جو خوبی ہے، تیری جو قدرت ہے، اس کو جاننا یہ صاحب عقل و فہم کا ہی کام ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان لاکھوں سال تک اگر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے تو بھی اللہ پاک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت دہر میں اس دنیا کا جو اندھیرا ہے، اس دنیا کے اندھیرے میں ایک تلاش ہے، ایک چیز کی تلاش ہے، ایک روشنی کی تلاش ہے، اور اس کے لیے اے اللہ پاک تیرے لطف و کرم کی نظر چاہیے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، ہمیں اچھائی کی طرف بڑھنے کے لیے اے اللہ پاک تیرا ہی لطف چاہیے، تیرا ہی کرم چاہیے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ اور یہ شعر ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی نیک مقصد ہے اے اللہ پاک تو ہمیں ہمارے نیک مقصد میں کامیاب کر دے۔ تیرے حضور میں بس یہی ایک سوال ہے کہ جو بھی ہمارا نیک مقصد ہے اس نیک مقصد میں
تو ہمیں کامیاب کر دے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ شبنم ہے، اس کو تو عروج بندگی دے دے، یہ تیرا بندہ ہے تو اسے خاص بندہ بنا دے، اسے اپنا خاص بندہ بنا دے۔ آج یہ پائمال ہے، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر تو چاہے تو اس کو بڑی حیثیت والا بنا سکتا ہے، تو اگر چاہے تو اس کو ایک پہچان دے سکتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ پاک تیری حضور میں یہی دعا ہے کہ تو اسے ایک کامیاب انسان بنا۔